بسم اللہ الرحمن الرحیم وتبارکا برکتیں دینے والا وہی ہے، برکات دہندہ وہی ہے۔ تبارک الذی، ایک مضمون آ رہا ہے، قرآن اس کے لیے بھی تمہید باندھ رہا ہے، پہلے بھی گزرا ہے کہ یہاں سے مستقل بات آ رہی ہے کہ برکتیں دینے والا کون ہے۔ اللہ واہ، مجھے تو کیا بات ہے، یہ تھوڑے بولنے سے بھئی جلدی سبق ختم ہو گیا، سوال نہیں پیدا۔ کوئی مردوں کی طرح بولو اللہ۔ تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض، برکتیں دینے والی وہ ذات ہے کہ آسمان و زمین کا راج اسی کا خاصہ ہے۔ آسمان و زمین کا رٹھوا اور راج تصرف سارا اسی کا خاصہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، یہاں وہی معنی ہے تبارک الذی، برکتیں دینے والا کوئی پیر نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی نبی ولی برکات دہندہ نہیں ہے، برکتیں دے نہیں سکتا۔ نبی مبارک ہے، مبارک نہیں۔ پیغمبر مبارک ہوتا ہے، مبارک نہیں۔ خطے مبارک ہوتے ہیں، مبارک نہیں۔ مبارک برکت دیے گئے، مبارک برکتیں دینے والا۔ تو یہ مستقل شرک تھا مشرکین کا، وہ بزرگوں کو بھی برکات دہندہ سمجھتے تھے۔ مسئلہ تبرکات کا آئے گا لیکن کسی جگہ پہ پھر کریں گے، ویسے یہاں کرنا چاہیے تھا لیکن ٹائم بہت مکروہ ہونے والا ہے، اس لیے سیدھے سیدھے چلتے جاؤ۔ برکتیں دینے والا صرف اللہ، بے شک اللہ کے سوا کسی کو برکات دہندہ سمجھے تو کٹر مشرک ہے۔ بے شک برکت از اوست، سورہ ملک میں چلو پڑھیں گے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہی ذات ہے، لام اختصاص کا ہے، لہو کی تقدیم حصر کے لیے، ملک کی اضافت استغراق کی ہے، اور آگے پورا جہان ہے۔ فرمایا آسمان و زمین اور اس کے درمیان تمام تصرفات پر متصرف ہونا اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ جب اللہ ہی کا خاصہ ہے تو برکت دینا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، بڑا اشارہ کر گیا قرآن تبارہ کا دعویٰ پر، فرمایا کہ برکتیں دینے والا اللہ، اس لیے کہ متصرف بھی اللہ، غیب دان بھی اللہ، تو برکات دہندہ بھی اللہ۔ اور آج جڑا پڑھتے رہے ہو مسئلہ الہ، وہی چیزیں دونوں بنیادیں آ گئیں۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، جو تبرکات کا مسئلہ ہے نا، اس میں غلوب ہے، اس میں یہ ہے کہ انبیاء مبارک ہیں، برکتیں دینے والا اللہ ہے۔ درود میں کیا پڑھتے ہو؟ اللہم بارک علی محمد، کیا دعا ہے؟ اللہ تو برکت کر محمد پہ۔ تو درود نری توحید ہے، درود خالص توحید خالص ہے۔ یا اللہ تو محمد مصطفیٰ پر برکت کر۔ تو یہ امتی کیا کہہ رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ بھی برکات دہندہ نہیں ہے، دینے والے نہیں ہیں، لینے والے ہیں، اور برکتیں دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ اسی طرح تبارک اسم ربک،
اور سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک نماز سٹارٹ ہی یہاں سے ہوتی، شرک برکتی کی نفی۔ یہاں پر بھی اسی طرح ہے تبارک الذی، تو اس لیے تبرکات کے بارے میں مسئلہ اتنا یاد رکھو، منصوص شخصیت معصوم نبی کی ہے، پیغمبر کے تبرکات بالکل بالاتفاق صحیح ہیں، پیغمبر کے بعد کسی کے تبرکات کا اصول کسی دلیل سے بھی ثابت نہیں ہے، لیکن وہ باعث برکت چیزیں ہیں، ایک تبرک ہے ایک تحبب ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تبرک صرف آثار النبی سے ہے، اور تحبب یہ اب بھی ہو سکتا ہے، آپ کو کسی استاد نے رومال دیا، آپ نے رکھا ہوا ہے نشانی، یہ تبرک ہے یا تحبب ہے؟ یہ تحبب ہے۔ آپ نے یہ تو آپ فرینڈ کی بھی رکھ لیتے ہیں، اس نے مندری دی یا بیوی نے دی یا فرینڈ نے دی، اس کو رکھے ہوئے ہے بیچارہ، سبق میں بھی پہن کے بیٹھا ہے، دیکھتا ہے یہ تبرک حاصل کر رہا ہے، یہ تحبب ہے، بیوی سے کون سی برکت حاصل کر رہی ہے؟ یہ تحبب ہے، تحبب محبت کی نشانی ہے۔ استاد جی کا کھونڈا مل گیا، ڈنڈا مل گیا، اس نے رکھا ہے، بھئی یہی مجھے لگا تھا، تو یہ بھی کیا ہے؟ محبت ہے، تحبب ہے۔ مرشد کی کوئی چیز مل گئی رکھی ہوئی ہے، تحبب ہے۔ تو ایک تبرک ہے اور دوسرا کیا ہے؟ تحبب۔ اس لیے دونوں میں فرق کیا کرو، لوگ فرق نہیں کرتے، انہوں نے تحبب کو بھی تبرک بنایا ہوا ہے۔ پیغمبر کے آثار سے تبرک لینا بالکل صحیح ہے، کیوں کہ پیغمبر کا مبارک ہونا منصوص ہے، پیغمبر کا مبارک ہونا منصوص ہے۔ پیغمبر کے بعد صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی لیتے تھے، لیکن عقیدہ کیا تھا؟ تبرک میں کیا ہوتا ہے؟ برکت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ یہ باعث سے برکت چیزیں ہیں۔ بارکنا ماحولہ، جگہ بھی مبارک ہوتی ہے، پیغمبر بھی مبارک ہے، لیکن جو بعض آثار سے تبرک حاصل کرنا ہے تو پیغمبر کے بعد صحابہ میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں کہ صحابہ نے کبھی ابو بکر صدیق کا تبرک حاصل کیا ہو، حضرت عمر کا، عثمان کا، علی کا، کوئی کہیں ثابت نہیں۔ تو اس لیے تبرک میں نقطہ اعتدال یہی ہے، پہلے تو عقیدہ صحیح کرو، عقیدہ یہ ہے کہ برکتیں دینا یہ اللہ کا خاص ہے، البرکت من اللہ، برکت از اوست، شاہ ولی اللہ نے کہا، معنی کی ہے برکتیں دینے والا وہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تبرکات نبوی وہ بالکل بالاتفاق صحیح ہیں، کیوں کہ پیغمبر کا مبارک ہونا منصوص ہے اور قطعی ہے، اس لیے آپ کا وضو بھی باعث برکت ہے، پانی، آپ کے وجود پہ لگے ہوئے کپڑے بھی باعث برکت ہیں، آپ کے بال مبارک بھی باعث برکت ہیں، بشرطے کہ صحیح ثابت ہوں کہ آپ کے بال ہیں، آپ کے وجود کا لمس وہ کیا ہے؟ باعث برکت ہے۔ اور صحابہ نے اس سے تبرک لیا، لیکن کیا سمجھ کے؟ باعث برکت، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ یہ جو موجودہ ہمارے نجدی علماء ہیں عرب والے، وہ اس کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ تھوڑے غالی ہو گئے۔ یہ بالکل صحیح ہے، جو صحیح چیز ہے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، نہ ایسی تعبیلیں کرنی چاہیے۔ پیغمبر کے بعد یہ بات صحیح ہے کہ ابو بکر و عمر، عثمان، علی یا بعد کے جو لوگ ہیں، ان کا کسی صحیح سند سے ان سے تبرک لینا ثابت نہیں ہے۔ ایک اور پھر آج جو غلوب ہے
بابا جی کے تبرک کا ادھر ہی برکت ہے ادھر ہی برکت. بابا جی تو مبارک ہونا ثابت ہی کوئی نہیں ہے. پتہ نہیں بابا جی اوپر بابا جی اور اندر پتہ نہیں کیا چیز ہے. تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے, غلوب نہیں کرنا چاہیے. ہاں میں نے جو ایک بات کی انشاءاللہ ساری عبارتیں لگ جائیں گی کہ جہاں کہیں بھی ہے وہ تحبب ہے. تحبب اور چیز ہے, تبرک اور چیز ہے. کسی بزرگ کی نشانی رکھ لینا, کسی بزرگ کا کوئی رومال مل گیا یہ چوم رہا ہے تو یہ اس کے ساتھ محبت ہے. کسی کی انگوٹھی تو نہیں دیتے بزرگ, تو بزرگیاں دیتی ہیں. کسی کے جناب کپڑے لگے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی کیا ہے, تحبب ہے. یادگار جوڑا رکھا ہوا ہے, پگڑی رکھی ہوئی ہے. کسی بزرگ نے آپ کو خدا نخواستہ کوئی پیسے دیے تھے وہ آپ نے سنبھال کے رکھے ہیں کہ یہ بزرگوں کی یاد ہے, تو اس کا تعلق تحبب کے ساتھ ہے. یہ بالکل صحیح ہے, یہ تبرک نہیں ہے. الفرق بین التحبب والتبرک ضروری. لہو ملک السماوات والارض وما بینہما وعندہ علم الساعہ. یہ گنتے اور یہ 17 مقام ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے اللہ ہی کے پاس ہے علم قیامت کا. قیامت کب آئے گی؟ عندہ وعدہ, اللہ ہی کے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے. خاصہ علمیہ باری تعالیٰ فی تقدیم الخبر اشارت الی استعصار ہی تعالیٰ بعلم ذالک روح المعانی ہے. الیہ کی تقدیم بتا رہی ہے کہ اللہ نے علم قیامت کا اپنے ساتھ خاص کر لیا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی مالک جزا بھی وہی ہے. آگے ذرا خیال کرو, سمجھ آنی چاہیے یہ آیت. میں 2 معنی اس آیت کے کروں گا, لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں. ایک ہے شفیع یا شافع. شفیع یا شافع کس کو کہتے ہیں؟ سفارش کرنے والا. شفیع یا شافع سفارش کرنے والا. اور دوسرا ہوتا ہے مشفوع لہو. کیا ہے؟ مشفوع لہو, جس کے لیے سفارش کی گئی. مثلا عمر کو بزرگ نے پکڑا تھا اور زید آ گیا. زید عمر کی سفارش کرتا ہے, زید بنے گا شافع یا شفیع, اور عمر کون ہوگا؟ مشفوع لہو, جس کے لیے سفارش کی. یہ بات سمجھ گئے؟ شافع اور مشفوع لہو. اس کے سمجھنے کے بعد یہاں دیکھ رہے ہیں آیت میں کیا ہے, اور یہ دعوے صورت ہے. اسی لیے مضمون لایا تھا. وہ کہتے تھے اللہ کے ہاں شفیع کاری ہیں, یہاں دعوے صورت آخر میں آئے. فرمایا بلا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ, نہیں اختیار رکھتے الذین یدعون, وہ ہستیاں کہ مشرک پکار رہے ہیں. یدعونہم, یدعونہم, یہاں ضمیر مقدر ہے. یدعونہم, جن کو یہ مشرک پکارتے ہیں اللہ کے سوا. الشفاعت, شفاعت کا. الا من شہد بالحق, پہلا معنی الا لمن شہد بالحق. لمن شاہد بالحق نکالیں گے تو اس سے مراد کیا ہوگی؟ مشفوع لہو. کیا ہوگا؟ مشفوع. استثناء مشفوع لہو کی بنے گی. اور اگر من شاہد بالحق تو پھر یہ شافع کے لیے مانا ہوگا شافع. اگر لمن شاہدہ ہوگا تو مانا ہوگا مشفوع لہو. کچھ سمجھ آئیے میری بات؟ اب کرو مانا. نہیں اختیار رکھیں گے وہ ہستیاں جن کو مشرک گمان کرتے پکارتے ہیں اللہ کے سوا. کائنین ما کانو, چاہے وہ نبی ہوں بھلی ہوں, جن کو بھی یہ پکارتے ہیں کس چیز کا اختیار نہیں رکھیں گے؟ الشفاعت,
شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھیں گے مگر الا لمن شہد بالحق، مگر واسطے اس کے جو گواہی دے حق کی۔ حق سے مراد الذی هو التوحید لا الہ الا اللہ وہم یعلمون، گواہی کے لیے تصدیق قلبی ضروری ہے، وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ توحید کو سمجھ کے مانا ہو، ہم یعلمون، اس حال میں کہ توحید کو سمجھ کے مانا ہو، صرف کلمہ گو نہ ہو۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بھی آئے، مولوی حضرات توجہ کر لو، ہم یعلمون کیوں لایا گیا؟ شاہد بالحق، حق توحید کی گواہی بھی دیں بشرطے کہ توحید سمجھی بھی ہو، جانتے بھی ہوں۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ وہ مسئلہ ہے جو بغیر سمجھے ماننا نفع نہیں دے گا، صرف لا الہ الا اللہ، یہ وہ مسئلہ ہے جس کو سمجھے بغیر جس پر ایمان نافع نہیں، اس کو سمجھنا پڑے گا، سمجھ کے ماننا ہوگا۔ گھروں میں جا کے بوڑھیوں کو بھی یہ مسئلہ سمجھاؤ، اپنی ماں بہنوں کو بھی یہ مسئلہ جا کے سمجھاؤ، اور کوئی علمی اصطلاحات میں نہیں، اپنی بولی میں اندر والا نقطہ سمجھاؤ کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے۔ ہاں یہ تم پہ فرض ہے، گھروں میں جاؤ، بوڑھیاں، نانیاں، دادیاں، سیدھا کلمے کے لفظ بھی کوئی نہیں آتے، اور پتہ نہیں لا الہ اور کیا پڑھتی ہیں، تو یہ گھر کی محنت کا یہی مطلب ہے۔ آپ مولوی بن رہے ہیں اور آپ جائیں، ہم نے خود دیکھا کئی برادری میں ایسی ہماری بوڑھیاں عورتیں تھیں جن کو سیدھا کلمہ بھی کوئی نہیں آتا تھا، اور انہیں لفظ بھی نہیں آتے تھے، معنی بھی۔ تو یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ گھروں میں جائیں، آپ کے جو محرم رشتہ دار ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ہاں ویسے اتنی تعلیم عام نہیں کرنی، جو محرم رشتہ دار ہیں ان کو کلمے کا معنی بتاؤ کہ کلمے کا معنی کیا، اور ان کی سمجھ کے مطابق بتاؤ۔ یہ آپ لوگوں پہ فرض ہے، وہ جہنم میں نہیں تو جائیں گے تو آپ کو بھی ساتھ چکر لگانا پڑے گا۔ ہاں اس لیے یہ توحید ایسی چیز ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ وہ جانتے ہوں۔ تو حاصل کیا نکلے گا؟ شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا ان کو مگر موحدوں کے لیے۔ کس کے لیے شفاعت کریں گے؟ مشرکوں کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، بس۔ اور دوسرا کیا ہے؟ نہیں اختیار رکھیں گے یدعونا، وہ بزرگ جن کو مشرک پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لہم الا من شہد بالحق، مگر ان میں سے وہ جو حق کی شہادت دیں گے اور وہ حق کو جانتے ہوں، یعنی مشرک جو مشرکوں کو پکار رہے ہیں، ان کے مشرک معبود تو شفاعت کا حق نہیں رکھیں گے، لیکن جن کو مشرک پکار رہے ہیں جیسے عیسیٰ اور بی بی مریم جو خود موحد ہیں، حق والے اور حق بیان کرنے والے ہیں، ان کو شفاعت کا اختیار ملے گا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یہ شفاعت کب کر سکیں گے، تو دوسری آیات میں آئے گا۔ یہ سورہ مریم میں بھی آیت نمبر 87 ہے، سورہ انبیاء میں آیت نمبر 28 ہے، سورہ سبا میں آیت نمبر 23 ہے، سورہ النجم میں آیت نمبر 26 ہے، اور سورہ نبا میں آیت نمبر 38 ہے۔ ان سب میں شرائط شفاعت بیان کی گئی ہے۔ ہاں آیات لکھ لو، دیکھ خود لو۔ سورہ مریم 87، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 88، سورہ سبا آیت نمبر 23، سورہ نجم آیت نمبر 26 اور سورہ نبا آیت نمبر 38۔ عنوان دے لو کہ آیات شفاعت
بالاذن یا شرائط شفاعت بالاذن، ان ساری آیتوں کو جب پڑھو گے تو میری طرف دیکھو میں سمجھا دوں۔ ساری آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ شفاعت میں 4 قسم کی شرائط ہیں، 4 قسم کی شرائط۔ پہلی شفیع کے لیے شرائط ہے، شافع کے لیے شرائط ہے کہ شافع کون ہوگا، پھر مشفوع لہو جس کے لیے شفاعت ہے، کچھ شرائط اس کے لیے ہیں۔ تیسرا وقت شفاعت، چوتھا مقدار شفاعت، مقدار شفاعت کتنی کر سکے گا، مقدار شفاعت۔ تو یہ 4 قسم کی شرائط ہیں۔ تو بڑی شرط شافع کے لیے ہے کہ وہ موحد ہو اور خود توحید پر قائم ہو، اور مشفوع لہو کے لیے بھی بڑی شرط یہی ہے۔ اور پھر شفاعت ہوگی جس وقت اذن ہوگا، جس وقت کیا ہوگا، اذن، اذنی شفاعت ہے۔ اور شفاعت ہوگی جتنا قدر اذن ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ کہے کہ اس کو جنت میں لے آ، وہ اس کو بھی ساتھ لے جائے، اس کو بھی ساتھ لے جائے، طالب علم کو تھوڑی سی اجازت مل جائے، بھئی چلو باورچی خانے سے 1 روٹی لے آ تو انشاءاللہ 10 کا کباڑا کر کے آئے گا۔ تو ایسا اندھی نہیں ہوگی قیامت کے دن، جتنی مقدار شفاعت کی اجازت ہوگی اس مقدار سے تجاوز بھی نہیں کر سکیں گے، اتنی مقدار شفاعت ہوگی۔ تو یہ 4 شرطیں ان مقامات پہ موجود ہیں۔ من دون الشفاعت بلا ان سالتہم، دلیل عقلی اعترافی کا اعادہ ہے۔ اگر آپ پوچھیں ان سے عابدین اور معبودین کٹھا، او آگیا نے بلا ان سالتہم من خلقہم، اگر آپ ان سے پوچھیں، ریبنڈ والی توحید آ گئی ہے، اگر آپ ان سے پوچھیں من خلقہم، ان کو کس نے پیدا کیا ہے، نیچے کیا لکھا ہے، عابدین دونوں سے بارہ میں پوچھو کہ تمہارے معبودوں کو کس نے پیش کیا ہے۔ یہ بڑی اہم عبارت ہے، معمولی عبارت نہیں۔ آج مولوی اس پہ اڑا ہے کہ واجب الوجود نہ مانے تو شرک نہیں۔ تو یہ جب مخلوق مان رہے ہیں تو واجب الوجود مان رہے ہیں؟ نہیں جی، یہ تو آپ کہتے ہیں ہمارے معبودوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تو واجب الوجود کو پیدا کیا جاتا ہے تو مخلوق مان رہے ہیں جی۔ پھر بعض مولوی کہتے ہیں اگر ذاتی صفات مانے تب شرک ہوتا ہے، عطائی مانے تو نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا مان رہے ہیں، ذاتی یا عطائی؟ اور بھائی مخلوق کا وجود عطائی ہوتا ہے یا ذاتی ہوتا ہے؟ عطائی ہوتا ہے جی۔ یہ تو مخلوق مان رہے ہیں جی۔ تو جب وہ موصوف عطائی ہے تو صفات ذاتی ہوں گی؟ نہیں جی، یہاں تو موصوف بھی عطائی ہے۔ جب موصوف عطائی ہے تو ذاتی صفات کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن عقل کی بات ہے، مشرک میں عقل ہوتا نہیں۔ ابو جہل مان رہا ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، مقدمات ماننے کے بعد مطلب نہیں مانتے۔ تو اس لیے یاد رکھو کیا ہے کہ یہ جتنے امور اعظام ہیں یا توحید کے پہلے 2 درجے ہیں، قرآن اس کو ذکر کرتا ہے مقدمات مسلمہ کے طور پہ۔ یہ فریقین کے نزدیک اتفاقی باتیں ہیں، مشرکین موحدین، اور نتیجہ قرآن اگلا نکالتا ہے لا الہ الا ہو۔ جو اصل اختلافی مسئلہ ہے اس پر لاتا ہے وکیل ہی یا رب۔ اس آیت کے 3-4 مطلب ہیں۔ ہاں بھئی خیال کرو ذرا، کچھ کر لیتے ہیں۔ وکیل ہی، یہ جو لفظ ہے نا کیل، یہ کیلون، قالون اور قولون، کتنے لفظ ہیں؟ 3۔ کیلون، قالون۔ طالب علم اشتباہ میں پڑ جاتے ہیں، کالا تو فعل ہے، اوپر تنوین کیسے آ گئی؟ تو کیلا بھی فعل ہی ہے نا، کالا یقولو بھی کیلا نہیں آتا۔
تو میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ کیلن، کالن۔ چلو کیلا پہ بھی میں نے تنوین پڑھی ہے، کالا پہ بھی پڑھی ہے، تمہارا دادا بھی ہمیں نہیں روک سکتا۔ اور کیا ہے؟ کولن۔ کتنے لفظ ہیں؟ یہ کالا یکولو کی مصدریں ہیں تینوں، کالا یکولو۔ ایک کالا یکیلو ہے، ایک کالا یکولو ہے، بابوں میں فرق ہے۔ ہاں میں تمہیں ادھر الجھاتا نہیں ہوں، مقصد رہ جائے گا، ورنہ ناو میں بہت مزہ ہے صرف میں۔ صرف ناو کی جو باتیں ہیں آپ بھی خوش ہو جائیں گے اور کہیں گے ماشاءاللہ بڑا مولوی ہے، لیکن مقصد رہ جائے گا۔ تم سے مولویت بنانا ضروری نہیں، تمہیں مسلمان بنانا ضروری۔ بہت سارے ایسے لطائف آتے ہیں ادھر صرف ناو کے جو الحمدللہ آپ کے مولویوں کو پتہ نہیں ہے، جہاں ہیں۔ اچھا، کیلن، کالن، قولن، یہ مصدر ہے کالا یکولو کی، تینوں۔ کسی سے پوچھ لینا کالن کیا کون سا سیغہ ہے، کیلن کون سا سیغہ ہے، سیغہ نے کہا مصدر ہے بھائی۔ اور ایک ہوتا ہے کالا یکیلو کیلولا، اور جو آپ 2 گھنٹے کا کرتے ہیں کیلولا، اسی کے من قال اللہ قد کفر، من قال اللہ قد کفر، جس نے کہا اللہ نے کیلولا کیا وہ کافر ہے، من قال اللہ قد کفر۔ تو آپ تو ہر وقت پڑھتے ہیں قال اللہ، تو من قال اللہ قد کفر، جو قال اللہ کہے وہ کافر ہے۔ اور بھائی واہ کالا کس سے؟ کیلولا سے۔ جو کہے اللہ سو گیا وہ کافر ہے، وہ کیلولا سے قال اللہ۔ اچھا چلو اب ذرا دیکھو، یہ مصدر ہے وکیل ہی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک خطیب دورے میں کہہ رہا تھا کہ یہ کیلا یہ فعل ماضی ہے، اور اس پہ پھر نشان لگا رہا تھا کہ میرا صدری نقطہ ہے، یہ صدری بیبانی ہے۔ وکیل ہی یا رب، اب میں معنی کر رہا ہوں، پہلا معنی وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَعِندَهُ قِیلَ ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون۔ کدھر لے گیا ہوں؟ اللہ ہی کے پاس علم قیامت کا ہے، اور اللہ ہی کے پاس اپنے نبی کی یہ شکایت بھی ہے کہ اللہ یہ مانتے نہیں ہیں۔ اس کا عطف اوپر چلا جائے گا اور لگے گا اندہ کے ساتھ۔ کس کو سمجھ آئیے؟ آگے سمجھ؟ اچھا بولتے ایسے نہیں ہے، چلو شاباش۔ دوسرا معنی ہے، میں پریشان ہوتا ہوں، سمجھ نہیں ہے، سمجھ آتی ہے، بولنے کی توفیق نہیں ہے۔ وکیل ہی یا رب، یہ واو بمعنی ربا ہے، ربا کے معنی میں ہے ربا للتکثیر، اور معنی کیا ہوگا؟ بار بار کہنا پیغمبر کا، بار 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 کثرت سے نبی کا کہنا، یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اللہ قوم مندی کوئی نہیں، جتنا بھی سمجھ جاتا ہوں یہ ضدی قوم ہے، ماننے والی کوئی نہیں۔ وکیل ہی یا رب، بار 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 کثرت کے ساتھ قول پیغمبر کا، کیا کہ یہ نہیں مانتے۔ اور تیسرا معنی واو قسمیہ ہے، اور معنی کیا ہے؟ وکیل ہی، میرے نبی کے قول کی قسم۔ کیل ہی کا کیا معنی؟ میرے نبی کے قول کی قسم، ہی نبی، کیل ہی قول، میرے نبی کے اس بات کہنے کی قسم
کس بات کہنے کی قسم؟ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، تو جواب قسم مقدر ہوگا۔ کہنے کی قسم بار بار درخواست دینا، قسم اس کی اٹھائی جا رہی ہے، یا رب بے شک یہ قوم یہ مانتی نہیں ہے۔ وکیل ہی چوتھا معنی باؤ قسمیہ ہے، اور کیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون مقسم بھی ہے، پورا جملہ قسم ہے مجھے اپنے نبی کی اس شکایت کرنے کی کہ اے میرے رب یہ قوم ایمان نہیں لاتی، لَأُعَذِّبَنَّهُمْ میں ان کو ضرور عذاب دوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ سمجھ گئے؟ مقسم بھی پورا جملہ میں نے بنائے، اور جواب قسم معذوف ہے، فَاسْفَحْ عَنْهُمْ آپ درگزر کریں ان سے، وَقُلْ اور کہہ دیں سلام۔ یہاں سلام کون سے؟ سلام کے 5 معنی ہیں، جہاں متارکت والا سلام ہے، سلام وسدے رہو تسی اپنی جگہ سے، سلام فسوف یعلمون